تصور کر سکتے ہیں کہ ہر ایک کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھتی ہے اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے بلکہ اپنے تصورات اور تخیلات کی دنیا میں ایک اللہ کے ولی کے قدموں میں بیٹھ کر کے عرض کروں، جب بھی کوئی معصوم یتیم ہوتا ہوگا تو وہ آسمان کی طرف آنکھوں میں آنسو لا کر سنت سکینہ پر عمل کرتے ہوئے یہ کہتا ہوگا، میرے اللہ میں تو یتیم ہو گیا، آخر آسمان سے مدد کب آئے گی؟ اس لیے کہ تو مددگار ہے نا مسلمانوں کا، تو مددگار ہے نا مومنوں کا، آسمان سے تو مسلمانوں کی مدد کو کب نازل کرے گا؟ مدینہ منورہ سے مدد کے قافلے کب اتریں گے؟ بدر و احد کے اندر جیسے فرشتے امداد کو آئے تھے، آج مسلمانوں کی تو امداد کب کرے گا؟ اللہ اکبر۔ یتیم ہوتا ہوا معصوم نگاہ اٹھا کر خدا کی مدد کا طالب ہے، کسی بیٹی کی لٹتی ہوئی آبرو نگاہ اٹھا کر خدا کی امداد کی طالب ہے، خدا کی مدد کو طلب کر رہی ہے۔ جب کسی کا جنازہ زمین پر بے گور و کفن تڑپتا ہوگا، ارض فلسطین پر جب کسی کی جوانی خاک و خون میں لٹتی ہوگی تو یقیناً کوئی ماں اپنی باہوں کو پھیلا کر کے کیا قدرت سے یہ نہ کہتی ہوگی، مولا تو مدد کب کرے گا؟ ہماری مدد، ہمارے لیے مدد نازل فرما۔ گویا کہ بھوکے اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں، جو لٹتے ہوئے آبرو خدا سے مدد طلب کر رہی ہے، اٹھتے ہوئے جنازے خدا سے مدد طلب کر رہے ہیں، یتیم ہوتے ہوئے بچے خدا سے مدد طلب کر رہے ہیں، بیوہ ہونے والی جوان خدا کی مدد طلب کر رہی ہیں۔ جب تک اللہ کی مدد نہیں آتی اس وقت تک کائنات میں انقلاب نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح لوگ لٹتے رہیں گے، اسی طرح لوگ پٹتے رہیں گے، اسی طرح لوگ بھوکے رہیں گے، اسی طرح لوگ سسکتے رہیں گے، اسی طرح لوگ تڑپتے رہیں گے۔ مدد کیوں نہیں آتی؟ اللہ نے تو ابراہیم خلیل کی مدد کی تھی۔ یہ واقعہ مسلمان کے بچے کو یاد ہے، اللہ نے ابراہیم کی مدد کی تھی۔ کس طرح سے؟ اللہ اکبر۔ جب وقت کا بادشاہ نمرود بن گیا اور اس نے ابراہیم پہ ظلم کیا تو نارے نمرود ابراہیم کے لیے گلزار ہو گئی تھی علیہ السلام۔ بولو آسمان سے مدد آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ ہمیں ہمارے بچے کو یہ واقعہ یاد ہے، ہر کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایوب علیہ السلام کے جسم میں آبلے پڑ گئے تھے، آسمان سے مدد آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ پھر حضرت ایوب کو خدا نے نئی جوانی عطا کی تھی، نئی صحت عطا کی تھی، نئی طاقت عطا کی تھی، نئی قوت عطا کی تھی۔ یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے کے لیے اللہ کی مدد آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ حضرت موسیٰ کے لیے اور ان کی قوم کے لیے دریا میں رستے بنے تھے کہ نہیں بنے تھے؟ یہ سارے واقعات ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو مصر کے قید خانے سے نکال کر مصر کا تاجدار اور بادشاہ بنایا گیا تھا کہ نہیں بنایا گیا تھا؟ یہ ساری چیزیں مسلمان کے بچے کو پتا ہے۔ ان واقعات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ واقعات کہ جو ہے وہ ان واقعات کا جو سرچشمہ ہے وہ قرآن مقدس ہے۔ اب انسان سوچتا ہے ہماری نئی نسل متزلزل ہے، یوسف کے لیے مدد آئی تھی، کہیں معاذ اللہ یہ صرف قصہ تو نہیں، یہ قصہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ ابراہیم کے لیے مدد آئی تھی، کیا یہ صرف قصہ یا حقیقت ہے؟ واللہ حقیقت ہے۔ اپنے قدموں کو متزلزل نہیں کرنا۔ پھر آج کیوں مدد نہیں آتی؟ امداد کے قافلے کیوں نہیں اترتے؟ 313 میدان میں ایک طرف تھے، 1000 کے مقابلے میں ڈٹے تھے، ہزاروں فرشتے آئے تھے کہ نہیں آئے تھے، اور 313 1000 پر غالب آ گئے تھے۔ یا اللہ آج بھی تو وہی ہے نا جو بدر میں تو تھا، آج بھی وہی ہے۔ تو گھٹنے بڑھنے سے پاک ہے، تیری شان ہے لا ضد لہ ولا مد لہ ولا مثل لہ ولا مثال۔ تو وہی تو ہے نا جو پتھروں کے اندر پھول پیدا کرتا ہے، تو وہی تو ہے نا کہ پہلے دن کا پہلی تاریخ کو چاند ہلال کی نظر میں، چاند ہلال کی شکل میں نظر آتا ہے، اور 14ویں تاریخ کو وہی ننھا سا ہلال ناخون کی طرح دکھنے والا بدر کامل بن کر کے چمکتا ہے۔ وہ کون ہے جو ایک ننھے سے ہلال کو 14 دن کے اندر بدر کامل بنا دیتا ہے؟ وہ رب محمد ہے جس کا ہم کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ وہ وہی ہے الصمد لم یلد ولم یولد، وہ ہے، وہ قیوم ہے، وہ زندہ ہے، وہ شینک سے زیادہ قریب ہے، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو تمہارے ساتھ ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل
الحبل الورید، جیسے وہ کل مدد کرنے کی طاقت رکھتا تھا آج بھی وہی طاقت ہے، وہی بادہ ہے، وہی جام ہے، وہی میخانہ ہے، وہی سرائی ہے، وہی سب کچھ ہے وہ، لیکن گردش ایام کی وجہ سے میں خار بدل چکے ہیں۔ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، اگر میں خار ابراہیم ہو جائے تو آج بھی کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ میں خانہ توحید وہی ہے، لیکن کوئی بادہ ساگر کا متحمل تو آئے یوسف بن کر، تو وہ بھی مصر کے قید خانے سے نکل کر مصر کا تاجدار بنا دیا جائے۔ اللہ اکبر! اگر آج کوئی اسماعیل جیسا یقین کامل لے کر کے آئے تو آج بھی اسماعیل کی گردن پر چھری کام کرنے کے لیے تیار نہ ہو اور تم فدیہ بن جائے۔ اللہ اکبر! اسی طرح سے اللہ کی مدد آتی رہے گی۔ آپ سوچتے ہیں مدد کیوں نہیں آتی؟ ہم بھوکے مدد کیوں نہیں آتی؟ ہم پیاسے مدد کیوں نہیں آتی؟ ہم غریب مدد کیوں نہیں آتی؟ ہم مر رہے مدد کیوں نہیں آتی؟ ہم لٹ رہے مدد کیوں نہیں آتی؟ ہم پٹ رہے مدد کیوں نہیں آتی؟ اللہ کے ولی کے قدموں میں بیٹھ کر قرآن کی روشنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اللہ کی مدد ایسے نہیں آتی، اس کی کنڈیشن ہے۔ جو کنڈیشن پوری کر دے، آج بھی مدد کو اترتے ہوئے دیکھ لو، آج بھی دیکھو، کیونکہ قرآن صرف حکایتوں کی کتاب نہیں، قرآن مقدس زندہ کتاب، زندہ خدا، زندہ نبی کی زندہ کتاب، زندہ مذہب کی زندہ کتاب۔ 1400 سال کے بعد بھی قرآن مقدس کے نزول کے بعد سے اب تک حالات بدلتے گئے، گردش ایام ہوتی گئی، لیکن قرآن کل بھی پورے آب و تاب کے ساتھ اپنے چیلنج کی مشعلے لے کر کے کھڑا تھا، اور آج بھی قرآن مقدس اسی شان کے ساتھ چیلنجوں کی مشعلے لے کر کے کھڑا ہے۔ ہے کوئی اس کا جواب لانے والا؟ اللہ اکبر! وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ آج بھی قرآن کا چیلنج ہے کوئی اس چیلنج کا جواب لانے والا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ مجھ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کی مدد اگر چاہتے ہو، چاہے اپنی نجی زندگی میں، پرسنل لائف میں چاہتے ہو، یا اپنے گھر کے اعتبار سے چاہتے ہو، یا اپنے گاؤں کے اعتبار سے چاہتے ہو، یا اپنے ملک کے اعتبار سے چاہتے ہو، یا پوری کائنات کے اعتبار سے چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو اللہ کی مدد، ایک کنڈیشن ہے، ابھی مدد اترتے ہوئے دیکھو گے۔ واللہ میں کوئی خطیب نہیں کہ خطابت کے جوہر دکھا کر چلا جاؤں، پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک ولی کو سبق سنانے کے لیے آیا ہوں، ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اور میرا عقیدہ ہے ولی زیر زمین جنت کی ہوائیں کھاتے ہوئے میری اس گفتگو کو سماعت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ قیامت میں گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر! میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، تم جہاں چاہو اللہ کی مدد آ جائے، تم جہاں چاہو اللہ کی نصرت آ جائے، لیکن کنڈیشن ہے، اللہ کی مدد ایسے نہیں آتی۔ قرآن اس کے لیے 2 شرط لگاتا ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ 2 چیزوں سے۔ خواتین کی بھی توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے کنڈیشن لگائی ہماری مدد، آپ دیکھ لو جس پہ مدد آئی وہ صابر بھی تھا اور نمازی بھی تھا۔ کسی بے نمازی پر اللہ کی مدد نہیں بتا سکتے۔ توجہ کریں، 72 اور 22,000، ان 72 میں صابر بھی ہے، بے نمازی بھی ہے، اس لیے مدد حسین کے لیے آئی، مدد یزید کے لیے نہیں آئی۔ حالانکہ حسین بھی اللہ کا بندہ ہے اور یزید بھی اللہ کا بندہ ہے، لیکن اللہ کی کنڈیشن ہے، ہم بندگی نہیں دیکھتے، ہم کنڈیشن دیکھتے ہیں، ہم خاندان بھی نہیں دیکھتے، کنڈیشن دیکھتے ہیں۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، جہاں صبر اور نماز ہے وہاں میری مدد کے جلوے دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے کہوں، بدر میں دونوں اولاد ابراہیم ہے، بدر میں دونوں اولاد اسماعیل ہے، ابو جہل کا شجرہ نسب بھی ابراہیم علیہ السلام